الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ اس کے پہلے والا 100 نمبر کا جو آڈیو تھا وہ کافی طویل ہو گیا گفتگو۔ بتائیں میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ چاہتا تو بہت شارٹ کروں لیکن گفتگو آ جاتی ہے تو پھر ایسے وقت میں رکنا مجھے صحیح نہیں لگتا۔ اب جو ہے یہ اس غیب کے تعلق سے، یؤمنون بالغیب کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے جو کئی طریقے سے کئی کتابوں میں اکثر جتنی میں نے تفاسیر دیکھی ہیں، جو میں کیا ہوں یار، میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان تمام تفاسیر میں تقریباً یہ حدیث روایت ہے۔ اس روایت کو میں نہیں جانتا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے بیان کر پاؤں گا یا نہیں، آواز لڑکھڑائے گی یقیناً۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بڑی ہی پیاری محبت والی حدیث شریف ہے۔ اسے دل کے کانوں سے بالکل سکون کے ساتھ سنیے گا۔ اسی آیت کے تعلق سے ہے، طبرانی شریف کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ یہ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 140 سے شروع ہو رہی ہے 141 تک، یعنی 140 کے اینڈ میں ہے۔ تفسیر در منصور والیوم 1 پیج نمبر 140 اینڈ 141۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اصبح رسول اللہ یوما، یہ کسی غزوے کا یا کسی سفر کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوے پر یا کسی سفر میں تھے، ساتھ میں صحابہ کی جماعت بھی تھی۔ رات میں ایک جگہ قیام فرمایا، صبح فجر کا وقت ہوا، حضور اٹھے، صحابہ بھی اٹھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کسی کے پاس پانی ہے، کسی کے پاس پانی ہے، وضو کیا جائے۔ جہاں رکے تھے وہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، آس پاس میں کوئی جھرنا، کوئی تالاب وغیرہ نہیں تھا، رات میں وہیں قیام تھا۔ صبح میں حضور نے ارشاد فرمایا، پانی، وضو کے لیے پانی ہے کسی کے پاس؟ صحابہ نے عرض کی، لا، نہیں یا رسول اللہ، پانی کسی کے پاس نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا برتن میں تھوڑا سا پانی ہے، کوئی بڑا برتن تھوڑا پانی ہو؟ اللہ غنی، ایک برتن چھوٹا سا، جو تھوڑا بڑا برتن ہوتا ہے جس میں تھوڑا بہت پانی، آپ نے فرمایا ہے کسی کے پاس تھوڑا پانی؟ تو لوگوں نے ایک برتن میں پانی تھوڑا سا جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ فوضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں میں۔ صحابہ نے لا کے رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ووضع یدہ علیہ، آپ نے اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھ دیا۔ ثم فرق اصابعہ، اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد، حضور نے اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے پانی نکلتا تھا، حضور کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کی نہریں جیسے رواں ہو گئی. آج نبی سے برابری خطابیں کرتے ہیں، نبی ہمارے جیسے. یہ ہے میرا نبی جو انگلی پھیلائے تو پانی نہریں رواں ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ دنیا میں جتنا پانی، جو پانی جتنا مقدس ترین پانی ہے، آب زمزم سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. آج فرمایا اس آب زمزم سے بھی افضل اگر کوئی پانی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا وہ پانی سب سے افضل تھا. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اس برتن میں، حضور کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کی نہریں رواں ہو گئی، پانی نکلنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا یا بلال، اے بلال لوگوں کو وضو کے لیے بلاؤ. فَأَقْبَلُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ. صحابہ آئے، جو پانی حضور کے بیچ سے، حضور کی انگلیوں کے بیچ سے نکل رہا تھا، جو پانی حضور کے دست مبارک سے نکل رہا تھا، صحابہ نے اس پانی سے وضو کرنا شروع کر دیا. تقریباً 1500 کی جماعت ہے، یا جو بھی ہو، 100-150 ہی کیوں نہ ہو. صحابہ وضو کے لیے پانی، تھوڑا پانی نہیں لگتا، اچھا خاصا پانی لگتا، اور اتنے لوگوں کے لیے حضور کے دست مبارک سے پانی نکلا جا رہا ہے. صحابہ وضو کیے جا رہے ہیں، اور صرف وضو نہیں کر رہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، دیکھیے. حضور نے حضرت بلال سے فرمایا لوگوں کو بلاؤ وضو کرنے کے لیے. صحابہ آئے، وضو کرنے لگے. وضو کر رہے. حضرت ابن عباس کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں وَقَانَتْ ہِمَّةُ ابن مسعود شُرِّبَ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ وضو سے فارغ ہو کر چلے نہیں گئے، وہاں رک کر انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا جو حضور کے دست مبارک سے نکل رہا تھا. وہ پانی پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں. کیسا وقت، کیسے نصیب تھے ان کے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کہ حضور کے سامنے حضور کے دست مبارک سے نکلنے والا پانی پی رہے ہیں. حضرت ابن مسعود بیٹھ کر کے وہیں پر حضور نے فرمایا وضو کرو، آپ وضو کر کے پانی پیتے جا رہے، پیتے جا رہے، پیٹ بھر کے پیتے جا رہے پانی. کیوں پی رہے تھے؟ کیوں پی رہے تھے یہ پانی؟ کہ حضور کے دست مبارک سے نکل رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک سے یہ پانی نکل رہا تھا. یقیناً یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہوگا. پیتے جا رہے میرے آقا کی بدن مبارک سے دست اطہر سے نکلنے والے پانی کو پیتے جا رہے ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے، روکتے نہیں ہیں. حضور نے روکا نہیں، روکا نہیں. میرے سرکار نے دیکھ رہے پانی پی رہا ہے میرا صحابی، لیکن کسی صحابی نے نہیں روکا. کسی نے یہ نہیں بولا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے تو یہ فرمایا وضو کرو، پینے کے لیے نہیں فرمایا. لیکن وہ پی رہے ہیں تو کسی نے نہیں روکا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، حضور نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، یہ تم اپنے من سے کر رہے ہو. کسی نے نہیں کہا. تو یہاں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ حضور
جو کام کرنے کا حکم نہ دیں، لیکن اگر وہ ادب والا کام ہے، اس میں تعظیم ہو رہی ہے، اس میں اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، جو ظاہری طور پر ایسا حکم موجود نہیں لیکن حضور کی تعظیم کا قرآن پاک حکم دے رہا ہے، تو اسی سے ان صحابی نے بھی اس پر عمل کیا اور پانی پینا شروع کر دیا، پیتے رہے پانی۔ تو یہ آج جو بات میں بدعات اور یہ حضور نے حکم نہیں دیا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ارے اندھوں آنکھ کھول کر دیکھو صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ یہ کرتے تھے، ہر جگہ حضور کی تعظیم، ہر بات میں حضور کا ادب، یہ کرتے تھے صحابہ۔ کیا حضور نے فرمایا تھا پانی پی لینا؟ خود سے آ کر پانی پی رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جہاں جس کام میں حضور کی اسلام کی تعظیم ثابت ہو رہی ہے، حضور کی تعظیم آ رہی ہے، وہ کام کرنا بدعت نہیں ہے، حضور کی تعظیم ہی تو اصل ایمان ہے۔ حضور کی تعظیم ہی، حضور کا ادب ہی، حضور کی پیروی ہی تو اصل ایمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام جہان کے لوگوں سے بڑھ کر نہ چاہے۔ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ اس بات کو صرف زبان سے نہیں عمل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ آج آ گئے ہیں کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ یہ کرتے تھے۔ بھائی میرے، صحابہ کا عمل ایسا تھا کہ شیطان کے وسوسے ڈالنا چھوڑو، شیطان کے وسوسوں میں آنا چھوڑو، شیطان پر لا حول پڑھو، جو بہکا ہے اس سے دور رہو۔ حضور کی تعظیم اصل ایمان ہے۔ یہ تعظیم ہی تو تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان تک دے دی، سانپ نے کاٹ لیا پیر پر پیر ہٹایا نہیں، حضور کی نیند میں خلل نہ پڑے، حضور جاگ نہ جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر پیر آپ نے ہٹایا نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا ادب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر قضا کر دی، سورج ڈوب گیا، تڑپ گئے کہ نماز جاری، پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیر مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گا تو میرے حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، یہ سوچ کر رک گئے۔ نماز قضا ہونے لگی، تڑپ گئے، حضور جاگے اور پھر سے آپ کی دعا سے سورج لوٹ آیا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ ادب ہی ہے۔ ان تمام احادیث کو، ان سب چیزوں کو یہ آ کر ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، یہ ارے ضعیف ہے، تم تو جہاں حضور کی تعظیم نظر آئی وہ ضعیف ہو جاتی ہے حدیث ان کے لیے۔ اور ضعیف حدیث ہے کیا؟ ضعیف حدیث جب اس کے کتنے طریقے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح ہونے میں، یعنی اس کی طاقت حاصل ہونے کے جو طریقے ہیں وہ پتہ ہے۔ روایات الگ الگ مختلف روایت ہونے سے حدیث قوی ہو جاتی ہے، صحیح حدیث کے درجے میں آ جاتی ہے، حسن ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب اصطلاحی باتیں، وہ ابھی یہاں پر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ سب اگر سننا ہے تو ہمارے علماء کی بیانات سنیے، ساری چیزوں کا یعنی جواب موجود ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ حضور کی تعظیم اصل ایمان ہے۔ جیسے صحابی انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آڈیو، اس کے جو آگے کا جو یہ ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اس کے اگلے آڈیو میں سماعت فرمائے۔